اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 104 to 112. ٹھیک ہے، اس میں بھی بنی اسرائیل کے ہی متعلق انشاءاللہ ہم احکامات دیکھیں گے کہ وہ کس قسم سے تیڑ نکالا کرتے تھے دین میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا یعنی اے. ٹھیک ہے، تو یا کے لیے ہم نے کہا تھا 3 ورڈز آتے ہیں. یا آتا ہے، ٹھیک، ایک منٹ ہم کلر چینج کرتے ہیں. یا آئے گا، دوسرا یا ایہا آئے گا، اور ایک آتا ہے یا ایتوہا. ٹھیک ہے، تینوں کا ترجمہ ہوگا اے او. یا ایوہا اور یا ایتوہا تینوں کا مطلب ہے اے. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اور یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، واو الف کی وجہ سے پلورل ہو جائے گا. اور حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، لا نہیں، تقولو تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. ٹھیک ہے، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، نون یعنی ہم. تو یہ یتان شارٹ فارم ہے پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کا، یعنی کہ مضارع کا. تو تا تم، واو الف سب، یہ یہاں پر آیا، یہ بھی سب ہے، یہ بھی سب ہے. تم سب، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے قول. تم سب کہو، نہیں تم سب کہو، رعینا. رعینا رعینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف رعایت کرو. ہم جیسے کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، تو اس کو کہا جاتا ہے رعینا. نہ تم سب کہو رعینا، و اور اچھا اس رعینا کا روٹ ورڈ ہے را، را عین یا، را عین یا. نہ تم سب کہو رعینا، وقولو و اور، قولو و اور یہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے اور. قولو اور تم سب، واو الف یعنی سب، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے. اور تم سب کہو، یہ دونوں حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم امر ہے. یعنی یہاں پر ایک کام سے روکا جا رہا ہے اور یہاں پر ایک کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو دونوں کیا ہے، کمانڈ ہے، حکم ہے. نہیں تم سب کہو رعینا، وقولو اور تم سب کہو. اس رائنا ورڈ کو ہم رائنا ہی رکھتے ہیں، ہم ایکسپلینیشن میں بتاتے ہیں ہے کیا یہ. وقولو اور تم سب کہو، انظرنا. انظرنا نون زا را، را اس کا روٹ ورڈ ہے نظر، ہماری طرف نظر کرو. نا کا مطلب ہے ہم پر. ٹھیک ہے، ہماری طرف نظر کرو یا ہمیں مہلت دو. نظرہ کا، نظرہ کے 2 میننگ ہوتے ہیں. ایک کا ایک میننگ ہوتا ہے نظر، نظر جو دیکھنے سے ریلیٹڈ ہو، اور ایک نظرہ کا میننگ ہوتا ہے انتظار کرنا، مہلت دینا. ٹھیک ہے، تو دونوں بھی ترجمے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہی صحیح ہے. ہماری طرف نون، نون الف آ رہا ہے اینڈ میں، یہاں پر بھی آیا، اس کا مطلب ہے ہم ہماری طرف رعایت، ہماری طرف نظر کرو یا ہمیں مہلت دو. واسمعوا و اور، اسمعوا سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، یہ کمانڈ ہے. واسمعوا سین میم عین سماعت سے بنا ہے، یعنی سننا. ٹھیک ہے، واو الف یعنی تم سب، اور تم سب سنو یعنی غور سے سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. و اور حرف عطف، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لی کا مطلب ہے لیے، فور. الکافر کافرینا، کافر جو ہے فائل پیٹرن پر ہے. فائل یعنی ڈوئر ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا سبجیکٹ. تو فائل پیٹرن پر کافر آ گیا، کافر یعنی کفر کرنے والا. فائل کام کرنے والا اور کافر کفر کرنے والا. اور اینا لگ گیا، اینا لگنے سے وہ پلورل ہو گیا. اور کافر کے لیے، اور اینا لگنے سے کافروں کے لیے. ٹھیک ہے، کافروں کے لیے عذاب علیم. عین زا با اس کا روٹ ورڈ ہے عذاب، عذاب یعنی عذاب، علیم یعنی دردناک. حمزہ لام میم روٹ ورڈ ہے، حمزہ لام میم، علیم دردناک عذاب ہے. اے لوگو جو تم سب ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کہو
رائنا، اور تم سب کہو ہماری طرف نظر کرو، اور تم سب سنو، تم سب غور سے سنو، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ دیکھیں یہودیوں کی دیکھیں اتنی ساری خصلتیں بتائی جا رہی ہیں نا، کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے کئی چیزیں دیکھی کہ وہ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، یہاں پر ایک اور ان کی بری عادت یہ تھی کہ یہ زبان کو توڑ موڑ کے اور الفاظ کو مطلب تبدیل کر کے بہت زیادہ بولا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے۔ رائنا کا اصل مطلب ہے را عین یا، جو ہے اس کا روٹ ورڈ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی واز کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو یہ کہ جب کوئی مسلمان نہیں سن پاتا تھا، کوئی مومن ہوتا تھا اس میں واز کو، جو درس کو سن رہے ہوتے تھے، وہ نہیں سن پاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ رعینا، کہ ہماری طرف رعایت کریں، ہمیں یا تو مہلت دیں یا ریپیٹ کر دیں، ایکسکیوز می ہم کہتے ہیں نا، تو اس طریقے سے وہ کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو تھے ان میں یہود لوگ بھی شامل تھے، یہ جو یہودی منافق بھی تھے۔ منافق کیسے کہا جاتا ہے؟ ایسے یہودی جو منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے تھے ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا تھے؟ وہ کافر تھے، مطلب کافر یعنی کہ وہ اپنے ہی دین پر تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رائنا مت کہو، کیوں مت کہو؟ کیونکہ یہ جو رائنا کو کہتے تھے رائنا، اب رائنا کا اس کو عین کو دبا کر کہتے تھے رائنا، تو رائنا عین کے بعد ایک اور یا لگا کر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ ہمارا چرواہا۔ چرواہا مطلب شیپرڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہی واز شیپرڈ ہے نا، وہ انیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مویشیوں کو چرانے کا کام کرتے تھے، اور سارے نبیوں نے یہ کام کیا، لیکن یہ لوگ مذاق اڑانے کے طور پر کہتے تھے کہ یعنی دیکھو یہ نبی بن کر بیٹھے ہیں اور ہیں کون؟ چرواہے، نعوذ باللہ، اور ہنستے تھے، مطلب دل دل میں ہنس رہے ہوتے تھے کہ ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ایک قسم سے مطلب ایک طریقے سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ آج سے یہ ورڈ ایمان والوں کے لیے بھی بین ہو گیا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ اے یہودیو تم نہ کہو، اے منافقو تم نہ کہو، کہا اے ایمان والو تم نے بھی ابھی اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے جس میں نبی کی شان گھٹے، جس میں ان کی تعظیم اور جس میں ان کی عزت پر کوئی آنچ آئے، ٹھیک ہے؟ تو رائنا کہنا نہیں ہے، بلکہ تم نے اب سے کیا لفظ استعمال کرنا ہے؟ انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کرو، ہماری ہمیں مہلت دو، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ استعمال کرنا ہے، اور تم سب پہلے غور سے سنا کرو، یعنی کہ بار بار ڈسٹرب مت کیا کرو، غور سے سنا کرو، تاکہ یہ بار بار پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور کافروں کے لیے، یعنی یہاں پر ان کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ تمام احکامات کو، اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں حکم دیا، اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کہو رائنا، ہماری رعایت کرو، اور تم سب کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کرو یا ہمیں مہلت دو، اور تم سب غور سے سن لیا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں، نہیں، یودو، یودو واو دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ود یا ودو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے نا الودود، اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، واو دال دال، ودا، الودود یعنی بہت چاہنے والا، ہے نا، دا موسٹ لونگ، تو وہاں پر ودا الودود کا مطلب ہے چاہنے والا، یہاں پر یودو کا مطلب ہے چاہنا، نہیں چاہتے الذین، وہ لوگ جو، جنہوں نے، کفرو، جن لوگوں نے کفر کیا، واو الف آ رہا ہے، پلورل سب کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی کافر ہیں وہاں پر، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یا کفر کرنے والے، یا کافر سیدھا کہیں اگر دونوں کو ملا کر تو یوں ہو جائے گا کہ نہیں چاہتے کافر، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر یہود اور نصارہ کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟
نہیں چاہتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، کتاب والوں میں سے، من یعنی سے پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، من سے اہل کتاب میں سے جو کافر ہے وہ نہیں چاہتے، ولل مشرکین و اور لا نہیں، المشرکین مشرکین بھی، نہ ہی اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرکین چاہتے، کیا نہیں چاہتے، ان ینزلہ، ان کے، ینزلہ، نزلہ ینزلو کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کہ نازل کی جائے، علیکم، علا پر، اون اپون، علا یہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کم یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، کم یعنی تم سب، تم سب پر، تم پر، کہ نازل کی جائے تم پر، من خیرن کوئی بھی خیر، من خیرن کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی، کسی بھی قسم کی بھلائی، من ربکم تمہارے رب سے، تمہارے رب سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے، کم یعنی تم سب کے، رب یعنی رب، من یعنی سے، یہ حرف جر ہے، تمہارے رب کے طرف سے، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص و اور اللہ اللہ، یختص خا سواد سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، خا سواد سواد، خاص کر لینا، مختص کر لینا یعنی کسی چوز کر لینا، ٹھیک ہے، اور اللہ وہ تو خاص کر لیتا ہے، اور اللہ یا یعنی وہ خاص کرنا یعنی کہ کسی چیز کسی کو چوز کر لینا، اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے، برحمتہ بی کو، رحمت رحمت مرسی، ہی اس کی یعنی اپنی، اپنی رحمت کو، اس کی رحمت کو، اور اللہ اپنی رحمت کو کیا کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، رحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے اس کی رحمت کو، من یشا من جس کے لیے، یشاء یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، شاء چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو کیا کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ، شین یا حمزہ، یشاء کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ، چاہتا ہے، ٹھیک ہے، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، و اور اللہ یہ حرف عطف ہے، کنجنکشن، اللہ اور اللہ، ذو، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اس سے پہلے بھی آیا تھا یہ لفظ ذو، تو ہم نے دیکھا تھا تین لفظ آئیں گے، تینوں کا میننگ ہوتا ہے والا، ذو، ذا اور زی، تینوں کا ترجمہ ہوگا والا، ٹھیک ہے، ذو والا، فضل فضل یعنی فضل، ذو فضلی فضل والا، العظیم بڑے، عین زوئے میم، یہاں پر وہ لفظ دکھائی نہیں دے رہا ہے، العظیم بڑے فضل والا، عظیم اس کا روٹ ورڈ ہے عین زوئے میم، اور فضل اس کا روٹ ورڈ ہے فا دواد لام، فضل، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے دلوں کا حال بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے، کہ نازل کر دی جائے تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب سے یا تمہاری رب کی طرف سے، اور اللہ وہ تو خاص کر لیتا ہے اس کی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو یہ کیا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں نازل ہو گیا، ہم تھے جاگیردار، ہماری وراثت تھی، نبوت تو ہمیں ملتی تھی، ہماری نسلوں میں چلی آ رہی تھی، تو بنی اسرائیل ہی کو ملنی چاہیے تھی، یہ بنی اسماعیل میں کہاں چلی گئی، اب یہ بنی اسماعیل اور اسرائیل کیا ہے وہ بھی آپ لوگ جان لیں، کہ دیکھیں آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دو بیٹے،
اسحاق اور اسماعیل. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے پھر لگاتار 12 بیٹے ہیں. پھر ان سے جو نسلیں چلی ہیں ٹل آخری نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہ پورے نبی جو ہیں اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بعد سے ان سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی پوری نسلوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. بنی کا مطلب ہوتا ہے اولادیں نسلیں اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کی نسلیں جو تھیں وہ پوری عیسیٰ علیہ السلام تک پورے اسی نسل میں سے نبوت چل رہی تھی اور ہزاروں نبی ان کی نسلوں میں گزر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سمجھ لیں کہ گیپ گیپ کر کے آخر میں درمیان میں کوئی نبی اس میں نہیں آیا. لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان نسل میں لاسٹ میں صرف ایک ہی مرتبہ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب تک تو نبوتیں ہم میں آتی جا رہی تھی, ہم ہی اس کے جاگیردار تھے, ہمارے ہی اس میں ساری نبوتیں آنے والی تھی. آخری نبوت کہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں چلی گئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا کہ انہوں نے اسی بنا پر کیا کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یکتص برحمتہ, اللہ کی یہ ساری چیزیں جو عطا کی جا رہی ہیں ایمان والوں کو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اپنی رحمت کو جس کے لیے بھی چاہے خاص کر لیتا ہے. اس میں بندوں کی کوئی مطلب بندوں کی خواہشات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جس کو اللہ اپنے لیے مختص کر لیتا ہے اس پر وہ اپنی رحمتوں کو کیا کر دیتا ہے, نازل کر دیتا ہے. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ مطلب اللہ جس پر اپنا فضل کرنا چاہے وہ اس پر کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی اس میں مطلب اس کے مخصوص کردہ بندوں پر کوئی روک ٹوک نہیں لگا سکتا. اچھا, فضل کسے کہا جاتا ہے؟ فضل کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ دینا, اس کو فضل کہا جاتا ہے. یہ ظلم کا اپوزٹ ہے, ظلم اور فضل. ٹھیک ہے. فضل کا مطلب ہے کہ جو کسی چیز کا اہل نہ ہو اس کو بھی وہ چیز دے دی جائے, اس کو اس سے زیادہ دے دیا جائے, یعنی کہ جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو اس سے زیادہ عطا کرنا فضل کہلاتا ہے. اور ظلم کہا جاتا ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ بھی نہ دیا جائے, تو یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضلوں مطلب فضل کے ذریعے سے, اپنے رحم کے ذریعے سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. اور واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے کہ نازل کی جائے تم پر, یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر, کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے, اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے اس کی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے, اور اللہ بڑے عظیم فضل والا, بڑے فضل والا ہے. آیت نمبر 106. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما جو ننسخ
نون سین خ نسخ کر دینا یعنی کہ کسی چیز کو ختم کر دینا پوری طرح سے، تو ایبروگیٹ کرنا یعنی ریپیل کر دینا. ماں جو، نون یہ یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے، یتان کا نون، یا تا الف نون، نون کا مطلب ہے ہم. ابھی ہم نے تا دیکھا تم، اور یا دیکھا وہ، اور الف مطلب میں، یہاں پر نون آ گیا، نون مطلب ہم. ماں ننسخ، ماں جو، نون ہم، نسخ نسخ کر دیتے ہیں، جو ہم نسخ کرتے ہیں، جو ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں، جو ہم ریپیل کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی بھی آیت، او ننسیہا، او یا ننسیہا، نون ہم، نون سین یا، نسی کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا اس کو، یا نون ہم، نون سین یا یہاں پر حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، اس لیے یہاں پر لکھا نہیں ہے. تو ویک لیٹر جو ہوتے ہیں الف واو یا تینوں، یہ کبھی جگہ کو بدل لیتے ہیں ایک دوسرے کی، کبھی کیا کرتے ہیں غائب ہی ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر یا جو ہے موجود نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم نسخ میں سین نون سین خاص سارا کا سارا موجود ہے، لیکن یہاں پر یا موجود نہیں ہے کیونکہ وہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے. او یا نون سیہا، نون ہم، یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم، نون سی ہم بھلا دیتے ہیں، نون سین یا، ہا اس کو، ہا جو ہے یہ آیت کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی کہ اس کو، یعنی آیت کو، جو ہم نسخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نہ تی، نون ہم، نون آ رہا ہے نا، وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روٹ ورڈ ہے. ہم لے آتے ہیں بخیرن، بہتر کو، اس مطلب وہ جو آیت ہے بہتر کو، منہا اس سے یعنی اس آیت سے، یہ ہاں جو ہے یہ ساری ضمیر آیت کی طرف جا رہی ہے. ہم لے آتے ہیں خیر کو، بہتر کو، اس سے، اس آیت سے، او مثلیہا، او یا مثلیہا اس جیسی، اس ہاں یعنی اس، مثل یعنی جیسی، لائک اس جیسی آیت کو لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا، یہ جو ہے حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، الف کا مطلب ہے کیا، لم یعنی نہیں، کیا نہیں، تعلم تا تم، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، عین لام میم علم رکھتے، کیا نہیں تمہیں علم ہے، کیا تمہیں خبر نہیں، ان اللہ، انا کہ، اللہ اللہ، علی کلی، علی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قاف دال را، قدیر، اس کا روٹ ورڈ ہے قدیر، اور یہ فعیل پیٹرن پر ہے. فعیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، فعیل پیٹرن پر آ گیا قدیر. تو جو بھی چیز، جو بھی جو صفتیں فعیل پیٹرن پر آ جاتی ہیں تو وہ چیز، ان چیزوں میں تسلسل ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور ایگزاجریشن ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے. تو قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنٹینیوس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہم جو ہم نسخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، اس آیت کو، ہم لے آتے ہیں بہتر کو اس سے، اس آیت سے، یا اسی جیسی، اسی آیت جیسی، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا، انا اور ان کا ترجمہ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انا کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک میں جاتا ہے، لیکن انا اور ان کا اصل ترجمہ ہے کہ، دیٹ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، تو بعض آیتیں بھلا دینا کہ بالکل حافظے سے ہی نکال دینا، وہ چیز بالکل کسی کے بھی ذہن میں نہ رہے. تو ایسی کچھ آیتیں تھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طرح سے سب کے ذہنوں سے مٹا دیا، یعنی کہ وہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں رکھی، وہ چیز پوری سب کے ذہنوں سے نکل گئی اور منسوخ کر دی. یعنی کہ کچھ آیتیں موجود تو ہیں لیکن اس کو ریپلیس کر دیا گیا، مطلب اس کے علاوہ کوئی اور سی لے کے آ گئی، آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
نسخ کر دی وہ آیتیں کہ یعنی اس کا حکم جو ہے وہ نسخ کر دیا گیا، چاہے وہ قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو۔ کچھ آیتیں تو پوری طرح سے ہٹا دی گئی، جو ذہنوں سے حفظ سے بھی نکال دی گئی، اور منسوخ میں کیا ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور لیکن اس کا جو حکم ہے وہ تبدیل کر کے دوسری آیت اس کے جگہ پر لے آئی گئی۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ نہیں ابھی نہیں دیکھا ہم نے، انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے جو تھے 3 روزے جو ایام 20 کے تھے، وہ پہلے کیا کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گریجولی، پہلے فرض کرنے سے پہلے، اصل جو رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے 3 روزے فرض کیے تھے۔ اب وہ 3 روزے فرض کرنے پہ اتنا ریلیکسیشن اور رول کو ایک دم بالکل ڈائلیوٹ رکھا ہوا تھا کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے وہ 3 روزے تو تم فدیہ دے سکتے ہو، لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ آیت منسوخ کر دی گئی، یعنی کہ اس کے علاوہ پھر دوسرا حکم لے کے آیا گیا کہ اب رمضان کے روزے تم پر فرض ہو گئے ہیں اور تم کو وہ رکھنا کمپلسری ہے، یعنی اگر تم صحت یاب ہو اور تم مطلب روزے اگر تم مریض نہیں ہو یا سفر میں نہیں ہو تو تم نے لازماً وہ روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے یا ہم سے نہیں رکھے جاتے تو ہم فدیہ دے دیں، یا مطلب اس کا وہ چھڑا لیں، کفارہ دے کر پھر روزے نہ رکھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ آیتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور کچھ آیتوں کو پوری طرح سے بھلا دیا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو آیتیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جو آیتیں ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اس سے بیٹر مطلب اس کا احکام لے کر آتے ہیں، یا اسی جیسے کوئی نہ کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر، یعنی یہ جو چیز ہے یہ کیوں کہی جا رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا، یہودیوں نے کہا ہم منسوخ نہیں ہے، یہ مطلب یہ ایک آسمانی کتاب ہے تو اس کے احکامات کیسے منسوخ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے یا کس طرح سے اس کو ختم، ایک حکم کو چینج کر کے دوسرا حکم لایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ تحویل قبلہ کے بھی ضمن میں یہ بات آ رہی ہے کہ پہلے کچھ اور قبلہ تھا مسلمانوں کا، پھر دوسرا قبلہ، وہ ایک ڈائریکشن سے دوسرے ڈائریکشن میں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہے کہ بس اس نے پرکھنا ہوتا ہے بندوں کو کہ اس کے احکامات کی پیروی کون کرتا ہے، یا وہ اسی چیز میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ کیوں منسوخ ہو گئی اور کیوں نہیں ہوئی، بلکہ جو اصل ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ حکم کس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ یہاں پر اسی چیز کو یہاں پر ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی گئی ہے، جو ہم جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیت، کوئی آیت او یا نون ہم یتان کا نون ہے، یہ بھی نون یتان کا ہے، نون ہم بھلا دیتے ہیں ہاں اس کو، یعنی اس کا یا لے آتے ہیں بخیر، اس سے بہتر، منہا اس سے یعنی اس آیت سے، او مثلہا یا اس جیسی، اس کی مثال، کیا نہیں کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، تم علم رکھتے، انا کہ اللہ علی کلی ہر شیئن چیز، ہر چیز علا پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو ہم جو ہم نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، بروگیٹ کر دیتے ہیں کوئی آیت، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو یعنی اس آیت کو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اسی جیسی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیونکہ یہود نے کیا کہا تھا کہ ہماری تورات میں کوئی بھی چیز جو ہے منسوخ نہیں ہوئی اور کوئی چیز بھلائی نہیں گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم بھلاتے ہیں یا جو ہم منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں بھلاتے کہ ہم نے مطلب کوئی ریزن، ہم کوئی کسی جینوین ریزن کے لیے، یعنی کہ ہم جو ہیں بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی کوئی آیت اس کے لیے اس کے مقابلے میں لے آتے ہیں، جس کا بھی
احکام منسوخ کر دیا جاتا ہے. منسوخ کرنا یعنی ریپیل کر دینا، کوئی احکام ایسا ہو کہ جس کو فالو کرنے سے روک دیا جاتا ہے. اور وہ آیت جو ہوتی ہے وہ قرآن میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا جو مطلب جو اپلیکیشن ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں پر اپلائی ہوگی، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اس کو کیا ہے، منسوخ کرنا کہا جاتا ہے. اور ننسیحا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری طرح بھلا دے اس کو کہا جاتا ہے نسی، یعنی بھلا دینا پوری طرح سے، کہ وہ جو تھی وہ لوگوں کے ذہنوں سے دلوں سے پوری طرح سے بھلا دی گئی، تو وہ نسی ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے بدلے بہتر لے آتے ہیں. اور کیوں کیوں کہا گیا یہ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ جس طرح سے چاہے اس کو موڈیفائی کرے، جس طرح سے چاہے اس کو آلٹر کرے، تو وہ اس کی مرضی ہے. مطلب اس کے اندر کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، یا اس قرآن کریم میں ایسے جو آیتیں ہیں منسوخ کیوں کی گئی. تو اللہ نے جس احکام کو جس حساب سے جس وقت کے مطابق سمجھا، تو اس نے اس سے بیٹر کوئی احکام کوئی حکم دے دیا. تو یہاں پر انہی کے جواب میں یہ آیت نازل کی گئی ہے. اور اسی کے کنٹینیوشن میں یہ بات آ رہی ہے، جب انہوں نے کہا کہ تورات میں کسی بھی قسم کے مطلب جو معاملات ہیں، جو بھی آیتیں ہیں، وہ کوئی منسوخ نہیں ہے. ہماری کتاب میں کسی بھی قسم کے چینجز نہیں ہوئے، اور ہماری کتاب میں سے کچھ نہیں منسوخ کیا گیا. تو اللہ نے اس کے آنسر میں کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی ہے. اب وہ جس طرح سے چاہے اسے نازل کرے، چاہے اس کے احکامات کو منسوخ کرے یا بھلا دے، وہ اس کی کتاب ہے. پھر اور کیا کہا، علم تعلم، آیت نمبر 107. کیا، لم نہیں، جو ہے حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے، حرف استفہام یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل. جب ہم یس نو ٹائپ کوشچن، یعنی جن سوالوں کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے، ان کو سے شروع کیا جاتا ہے. کیا، لم نہیں، کیا نہیں، تعلم، تا جو ہے یتان کا تا ہے. یتان کیا ہے، یا، تا، الف، نون. یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم، یتان. یعنی یہ جب الفاظ یہ یتان سے شروع ہوں گے تو ان کے یہ ترجمے ہوں گے. تا کا ترجمہ کبھی کبھی وہ میں بھی جائے گا، لیکن تا کا جنرل ترجمہ ہے تم، وہ، تم، میں، ہم. تو یہاں پر آ رہا ہے تا، تم. کیا نہیں تم، عین لام میم، علم روٹ ورڈ ہے. کیا تم نہیں علم رکھتے، کیا تم نہیں جانتے، انا. انا ابھی دیکھیں پچھلی آیت میں آیا تھا ان، اور یہاں پر آ رہا ہے انا. ان اور انا دونوں کا سیم ترجمہ ہے، ان یعنی کے، اور انا مطلب بھی کے. کہیں کہیں انا کا ترجمہ بے شک بھی ہوتا ہے، لیکن جنرلی جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ. کیا نہیں تم جانتے، انا کے، اللہ، اللہ، لہو ملک السماوات والارض. لہو، لا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے ہو، اس کے لیے ہے، ملکو بادشاہت. ہم نے کل ہی دیکھا تھا آیتوں میں، پچھلے رکو میں، رکو نمبر 12 میں، ملک. ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت. ٹھیک ہے، تو فرق یاد رکھے، ملک فرشتہ، اسی کا پلورل ہے ملائکہ. پھر اسی طرح ہے ملک، ملک یعنی بادشاہ، اور ملک یعنی بادشاہت، کنگ شپ. ٹھیک ہے، ملک السما، اس کا روٹ وڈی میم لام کاف ہے. اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. آسمانوں، سین میم واو، روٹ ورڈ ہے اس کا السماوات. السماوات جو ہے السما کا پلورل ہے. سما ایک آسمان، سماوات بہت سارے آسمان. سماوات کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ آسمان ایک نہیں ہے، 7 ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے پلورل یعنی جمع کا صیغہ لیا گیا ہے. اور وہ جو ہے حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. الارضی، حمزہ، را، دعاد، اس کا روٹ ورڈ ہے ارد. ارد کا مطلب ہے زمین، اور ارد یعنی زمین. زمین چونکہ ایک ہے تو اسی لیے اس کو سنگولر یعنی واحد رکھا گیا ہے. سماوات آسمان چونکہ 7 ہیں تو اسی لیے پلورل یعنی اس کو جمع رکھا گیا ہے. کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم، و اور، ما نہیں، لکم، لا حرف جر ہے، لا یعنی لیے، کم یعنی تم سب، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، من سے، فرام، دونی ایکسپٹ، علاوہ، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے علاوہ، ایکسپٹ اللہ، بسائڈ اللہ،
ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ کیا اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ من ولین من سے ولی ولی واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے ولی یعنی پروٹیکٹر کار ساز کام بنانے والا مددگار ٹھیک ہے پشت پناہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی من ولین کوئی ولی ولا نصیر و اور لا نہیں نصیر نون سواد را نصر سے بنا ہے نصیر نصر یعنی مدد نصیر یعنی مدد کرنے والا ٹھیک ہے فعیل پیٹرن پر ہے یہ فعیل پیٹرن پر جو چیزیں آتی ہیں ان کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے دوام ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیز کیا ہوئے گی اس چیز کا کیا ہونا ہے یعنی کہ وہ جو کام ہے وہ کنٹینیوس ہوتا رہے گا وہ کام کبھی رکنے والا نہیں ہے اس کے اندر تسلسل ہے تو قدیر قدرت رکھنے والا بھی ہم نے اوپر والی آیت میں دیکھا وہ بھی فعیل پیٹرن پر ہے نصیر وہ بھی فعیل پیٹرن پر ہے اور دونوں میں اندر کیا ہے کہ جو صفت ہے وہ کنٹینیوس رہے گی اور وہ ایگزیجریٹڈ یعنی کہ مبالغے کے ساتھ ہوگی کیا نہیں تم جانتے اب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے صفت قدیر والی اور نصیر والی دونوں ہی کیا ہیں کبھی نہ ختم ہونے والی قدرتیں ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی مدد ہے علم کیا نہیں تعلم تم جانتے انا کہ اللہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملکو بادشاہت السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے یعنی اسی کی ہے وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر من ولین کوئی ولی کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہم منسوخ کر رہے ہیں جو ہم آیتوں کو بھلا رہے ہیں تو ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور بادشاہت بھی اللہ ہی کی ہے دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ جس چیز کو بھلانا چاہے جس چیز کو منسوخ کرنا چاہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے سارے آسمانوں اور زمین کا جب وہ بادشاہ ہے جب بادشاہت اس کی ہے تو حکم بھی اس کا ہوگا کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے حکم بھی اسی کا چلا کرتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے وہ آیتیں منسوخ ہو رہی ہیں اور اسی کی اذن سے کیا ہو رہا ہے وہ آیتیں بھلائی جا رہی ہیں تو اس میں بندے کا کیا عمل دخل بندے کا کیا وہ زور تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جو تمہارا جو دعویٰ ہے کہ جو منسوخ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہے یہ تو قرآن کریم بھی اللہ کا ہے اور یہ کتاب بھی اسی کی ہے اور بادشاہت بھی اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہوگا کہ وہ جس طرح سے چاہے اسے نازل فرما دے تو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نہیں ریوائز کرتے ہیں ہم کیا نہیں تم نے دیکھا کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ اسی کے لیے ہے یا اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین میں اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی ولی یعنی کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں ساری آیتوں کو آیت نمبر سورہ بقرہ رکو نمبر 13 آیت نمبر 104 104 یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو اس کو رائنا ہی ہم کہیں گے ہم اس کو الگ سے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے اصل ترجمہ اس کا ہے کہ ہماری طرف رعایت کرو یا ہمیں ایکسکیوز کرو یا ہماری مطلب بات کو سنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہیں تم سب کہو رائنا اور تم سب کہو انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کریں ہمیں مہلت دیں واسمعوا اور تم سب غور سے سنا کرو یعنی بات ریپیٹ کرنے کا موقع
دو اور تم سب غور سنو اور انکار کرنے والوں کے دردناک عذاب ہے۔ آیت 105، اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے کہ نازل کی جائے، ینزلہ جو ہے یہ پیسو ہے، مضارع مجہول ہے یعنی کہ مضارع مجہول یعنی کہ پیسو ہے امپرفیکٹ ٹینس کا، جب پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ اور فیوچر ٹینس جب مجہول میں بولا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے بولا جائے گا، ینزل نازل کیا جائے، علیکم تم پر، اور نہیں چاہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اہل کتاب سے نہ ہی مشرک کے نازل کی جائے تم پر، وہ ہے وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ وہ تو خاص کر لیتا ہے اس رہ جاتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر عظیم ہے، عظیم یعنی بڑے، اور فضل یعنی فضل، ذو یعنی والا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، نسخ کر دیتے ہیں، بروگیٹ کرتے ہیں کوئی بھی آیت کسی آیت میں سے، یا ہم بھلا دیتے ہیں، نسی یعنی بھلا دیتے ہیں اس کو، اس آیت کو ہم لے آتے ہیں، نون سب جگہ پر ہم کا ترجمہ دے رہا ہے، ہم لے آتے ہیں، آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، اور آتی بی کا مطلب ہوتا ہے لے آنا، ہم لے آتے ہیں کوئی بہتر منہا اس سے یعنی اس آیت، ہا جو ہے ساری ضمیر آیت کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ آیت فیمنن ہے، اسی لیے ہر جگہ پر ہا آ رہا ہے، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او یا مثلہا اسی جیسی، اسی کی مثال اسی جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں، کیا نہیں تم جانتے، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 107، کیا نہیں تم جانتے، کیا نہیں ہے تم کو علم کہ اللہ اسی کے لیے ہے یا اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی پشت پناہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الحمدللہ یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور باقی آیتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔